السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج سے ہم فرسٹ ایئر کے ترجمۃ القرآن کے لانگ پڑھیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ 4 ویڈیو میں یہ تمام کے تمام لانگ جو ہیں وہ آپ کو پڑھا دوں، ان کو جو ہے وہ کور کر دوں۔ تو اسٹوڈنٹ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بک کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لانگ ہے سورۃ البقرہ کا تعارف تحریر کریں۔ اسٹوڈنٹ اس کے 4 پوائنٹ ہیں، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ لانگ یاد ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح جواب شروع کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے جو ہے یہ دوسری سورت ہے، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے طویل سورت ہے۔ اس کی 286 آیات ہیں۔ اس کی جو ہے سورۃ البقرہ کی 286 آیات ہیں، اور اس کی جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ البقرہ کی جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جن کا معانی اور مفہوم، جن کا مطلب صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو سورۃ البقرہ ہے اس کی ابتدا جو ہے حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جن کا معانی اور مفہوم اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو حروف مقطعات بچوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے تو بچے وہ الف لام میم جس طرح ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، اس طرح کے حروف جو ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 2 پوائنٹ ہو گئے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے، اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو 67 ہے، 67 سے لے کر آیت نمبر جو 73 ہے، 73 آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ گائے جس کو ذبح کرنے کا حکم جو تھا بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ گائے جس کے ذبح کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، اس کا جو واقعہ ہے اس کی آیت نمبر 67 سے لے کر جو 73 نمبر آیت ہے، 67 سے لے کر جو ہے 73 آیت تک جو ہے اس واقعہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ جو گائے ہے اس کو عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، گائے کو عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے گائے کا، اس کی بیان کرنے کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن سب سے بڑی جو حکمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ اور جو چوتھا پوائنٹ ہے، یہ سورت جو ہے جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں پر یہ سورت نازل ہوئی۔ تو جو مدینہ کے لوگ تھے، جو مدینہ کے لوگوں کو جو دعوت دی جا رہی تھی، اسلام کی تبلیغ دی جا رہی تھی، مدینہ کے لوگ مکہ کے لوگوں سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ اور پھر جو تبلیغ تھی، دین کی جو تبلیغ تھی، وہ اس مراحل میں داخل ہو چکی تھی کہ اس کے جو ہے تقاضے، اس کی ضروریات، اس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی جو ہے مکی صورتوں سے مختلف تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے یہ جو سورۃ البقرہ ہے، اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو موضوعات ہیں، وہ مکی صورتوں سے کافی زیادہ مختلف ہیں، ان سے نمایاں ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہیں، ان کو میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے، 286 اس کی آیات ہیں، اور اس کے بعد اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات وہ ہیں جو بعض سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جن کی مراد اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اور اس کی جو آیت نمبر 67 سے لے کر 73 67 سے لے کر جو ہے 73 تک جو آیت ہے اس میں گائے کے واقعہ کا ذکر ہے، جس کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، گائے کو جو ہے عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے سورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جس طرح مارنے پر قادر ہوں، اسی طرح دوبارہ جو ہے زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے اس میں آپ بتائیں گے، یہ جو صورت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں پر یہ صورت نازل ہوئی۔ جو مدینہ کے لوگ تھے وہ مکہ کے لوگوں سے کافی زیادہ مختلف تھے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو جو تبلیغ دی جا رہی تھی اس کا انداز بھی مختلف تھا مکہ کے لوگوں کو تبلیغ دینے سے۔ پھر جو اسلام کی جو دعوت تھی وہ اس مراحل پر داخل ہو چکی تھی کہ جہاں کے ڈیمانڈ، جہاں کے تقاضے، جہاں کی ضروریات بھی مختلف تھی۔ یہی وجہ ہے اس صورت کے جو موضوعات ہیں، اس کے جو مضامین ہیں، وہ جو ہے مکی صورتوں سے مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کا پہلا لانگ ہو جائے گا۔ اور دوسرا لانگ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے جو ہیں وہ اس کے آپ نے خصوصیات بیان کرنی ہے اور اس کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ دوسرا لانگ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی فضیلت اور اس کی جو ہے خصوصیات بیان کریں۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو صرف 7 احادیث جو کہ انتہائی آسان ہے، وہ اگر آپ توجہ سے یاد کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو آپ وہ بھی انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لانگ بھی حل کر سکیں گے۔
تو وہ شروع کرتے ہیں دوسرا لانگ سورۃ جو بقرہ ہے اس کی خصوصیات اور اس کے جو فضیلت ہے وہ والا لانگ جو ہے شروع کرتے ہیں. تو اس کو آپ اس طرح شروع کریں گے سورۃ البقرہ جو ہے یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے. سورۃ البقرہ جو ہے بڑی فضیلت والی صورت ہے. صحابہ اکرام کے دور میں اگر کوئی شخص سورۃ البقرہ کا اور سورۃ آل عمران کا اگر کوئی عالم ہوتا تھا اس کو بڑی عزت اور تکریم سے دیکھا جاتا تھا. پہلی حدیث کیا ہے؟ سورۃ البقرہ جو ہے بڑی فضیلت والی صورت ہے. صحابہ اکرام کے دور میں اگر کوئی شخص سورۃ البقرہ کا اور سورۃ آل عمران کا عالم ہوتا تھا اس کو بڑی عزت اور تکریم سے دیکھا جاتا تھا. اور دوسری حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی وہاں پر تلاوت وغیرہ کیا کرو، وہاں پر آیات پڑھا کرو، ذکر کیا کرو. تو حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان ان گھروں میں داخل نہیں ہوتا جن میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان ان گھروں میں داخل نہیں ہوتا جن میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تیسری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، مطلب ایک پیک پوائنٹ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی جو چوٹی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. ٹھیک ہے جی، فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی جو چوٹی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوتھی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت ہے، اس کے چھوڑنے میں حسرت اور بدنصیبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت ہے، اس کے چھوڑنے میں حسرت اور بدنصیبی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باطل لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا، باطل لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا. ٹھیک ہے جی، یہ چوتھی حدیث ہوگی ہے. اور پانچویں حدیث یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ 7 طویل صورتیں، 7 بڑی صورتوں میں سے یہ سب سے بڑی صورت ہے. ٹھیک ہے جی، سورۃ البقرہ جو ہے جو 7 بڑی صورتیں ہیں ان میں یہ سب سے طویل سب سے بڑی صورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 7 صورتوں کے علم کو حاصل کیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 7 صورتوں کے علم کو حاصل کیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا. اور چھٹی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی. اور 7ویں حدیث ہے تو فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے مضامین اور گہرائی کا اندازہ آپ اس بات سے، سورۃ البقرہ کے مضامین کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اس سورۃ المبارک کو مکمل طور پر سیکھنے میں 12 سال لگے. ٹھیک ہے جی، حضرت جو ہے عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو انتہائی بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو یہ سورت کو سیکھنے میں 12 سال لگ گئے، 12 برس لگ گئے. اور ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر جو کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے صحابی تھے، ان کو بھی یہ سورت سیکھنے میں 8 سال لگ گئے. مکمل طور پر اس سورت کو سمجھنے میں، سیکھنے میں ان کو بھی 8 سال لگ گئے. ٹھیک ہے جی، یہ 7 احادیث ہیں، دوبارہ سے ان کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. سب سے پہلی اب شروع اس طرح کریں کہ سورۃ البقرہ کی بہت فضیلت ہے. صحابہ اکرام کے دور میں اگر کوئی بندہ سورۃ البقرہ اور آل عمران کا عالم ہوتا ہے اس کو بڑی عزت و تکریم سے دیکھا جاتا تھا. دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائے، جن گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے ان میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن پاک کی جو چوٹی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت ہے اور اس کے چھوڑنے میں حسرت اور بدنصیبی ہے. اور کہا کہ باطل لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا. اور جو ہے 5ویں نمبر پر یہ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی جو ہے 7 طویل صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہے. اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 7 صورتوں کے علم کو حاصل کیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا. اور جو چھٹی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی. اور 7ویں حدیث یہ ہے کہ یہ سورۃ البقرہ کے جو مضامین ہیں ان کے اندر اتنی گہرائی ہے، اتنی وسعت ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو زندگی کے 12 سال لگانے پڑے. اور ان کے بیٹے جو عبداللہ بن عمر تھے ان کو یہ صورت مکمل طور پر سمجھنے میں، سیکھنے میں اپنی زندگی کے 8 سال لگانا پڑے تھے. تو اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے بنیادی مضامین اور اہم نکات کو بیان کرنا ہے، اس کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کو بھی یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. پہلے جو
3 پوائنٹ ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیں. اس کے بعد 6 نکات ہیں, ٹوٹل یہ 9 بن جاتے ہیں, لیکن آپ اس ترتیب سے کریں, پہلے 3 پوائنٹ کو علیحدہ سے پہلے لکھیں اور اس کے بعد 6 نکات اس کے لکھ دیں, تو یہ لانگ بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس کو شروع کرتے ہیں. شروع اس طرح کریں گے, سورۃ البقرہ کا جو بنیادی مضمون ہے, جو مرکزی مضمون ہے وہ ہدایت ہے. سورۃ البقرہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کا جو بنیادی اور مرکزی مضمون ہے وہ ہدایت ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہے جو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ واضح کیا گیا ہے جس طرح کے پہلے انسانوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا جاتا اور ان کو پاس کتابیں بھیجی جاتی اور ان کو کتابوں کے ساتھ مبعوث کیا جاتا, ان پر کتابیں نازل کی جاتی, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک کے ساتھ مبعوث کیا, ان کو بھی قرآن پاک دے کر بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک انسان ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا جائے گا تو اس وقت تک ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اور حکم دیا گیا ہے انسانوں کو کہ قرآن پاک پر بھی ایمان لاؤ, اور جس پر یہ قرآن پاک نازل ہوا یعنی صاحب قرآن جو ہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر بھی ایمان لاؤ اور ان کی بھی اطاعت کرو. تو 3 پوائنٹ ہو گئے. سب سے پہلا کیا تھا؟ سورۃ البقرہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہدایت ہے. دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اس سورت کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس سورت میں یہ واضح بتایا گیا ہے جس طرح پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا جاتا اور ان پر کتابیں نازل کی جاتی, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ جو ہے قرآن پاک ان کو دے کر بھیجا اور فرمایا کہ آپ کا ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تم ایمان لاؤ گے. اور اس میں حکم دیا گیا ہے اس صورت میں کہ قرآن پاک پر بھی ایمان لاؤ. انسانوں کو جو ہے اس چیز کی تبلیغ دی گئی ہے, دعوت دی گئی ہے, حکم دیا گیا ہے قرآن پاک پر بھی ایمان لاؤ اور جس پر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ان پر بھی ایمان لاؤ. یہ 3 نکات لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے سورۃ البقرہ کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے جی, سورۃ البقرہ کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ یہ ہیں. وہ 6 پوائنٹ, وہ 6 نکات وہ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا سورۃ البقرہ کے آغاز میں بنیادی عقائد, توحید, رسالت اور جو ہے آخرت کا ذکر کیا گیا ہے. اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسموں کو بھی بیان کیا گیا ہے, مومنین, کافر اور منافق. ٹھیک ہے جی, پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اس صورت کے شروع میں جو بنیادی عقائد ہیں, توحید ہے, رسالت ہے اور آخرت کا بیان کیا گیا ہے. اور اسی ضمن میں انسان کی 3 اقسام کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے مومنین, پھر کافر اور منافق. اور اس کے بعد جو ہے اس صورت میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو, پیدائش کو بیان کیا گیا ہے. اس کا مقصد انسانوں کو اس کی پیدائش کا مقصد بتانا تھا. ٹھیک ہے جی. دوسرا کیا ہے جی پوائنٹ؟ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو, تخلیق کو بیان کیا ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد بتایا جائے. اور جو تیسرا نکات ہے اس صورت کے ایک طویل سلسلے میں بہت سی آیات میں یہود کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے ان میں اکثریت یہود کی آباد تھی. یہود کی جو اکثریت ہے مدینہ کے ارد گرد رہتی تھی, تو ان پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئی اور پھر جب انہوں نے ناشکری کی اور نافرمانی کی, ان تمام چیزوں کو بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اس صورت کے جو پہلا پارہ ہے یہ تقریباً 250 جو ہے پاروں پر مشتمل ہے. تو جو پہلے پارے کے آخر میں, ٹھیک ہے جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت تھی جن کو نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ جو بت پرست ہیں وہ بھی اپنا پیشوا اور رہنما سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ خالصتاً توحید کے ماننے والے تھے, وہ توحید کے قائل تھے اور وہ جو ہے وہ شرک کو بالکل بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اور اسی ضمن میں جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا بھی ذکر کیا گیا ہے, اور خانہ کعبہ کو, بیت اللہ کو جو مسلمانوں کو قبلہ بنایا گیا, اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ 4 پوائنٹ ہو گئے ہیں. اور 5واں جو پوائنٹ ہے اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی ہوتا ہے اکیلے, ٹھیک ہے, ذاتی, مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی ساری قوم کے, ٹھیک ہے جی,
انفرادی اور اجتماعی جو احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، جس میں عبادت کے احکامات ہیں، گھر کے جو امور ہیں، کام ہیں، ان کے احکامات ہیں، حکمرانی کے جو اصول ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، معاشرے کے جو احکامات ہیں تو یہ بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو آپ کا 5واں پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی احکامات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، جس میں عبادت کے، معاشرت کے، گھر کے اور حکمرانی کے جو احکامات ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اس سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے. اور اس کا جو آخری اور چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں جن برائیوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس صورت میں جن برائیوں کی مذمت بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک سود بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اس صورت کے اندر جن برائیوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، جن کو برا بلا کہا گیا ہے، وہ ایک برائی کیا ہے؟ سود بھی ہے. سود کو اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے. اعلان جنگ کا مطلب ہوتا ہے جنگ قرار دیا گیا، دشمنی قرار دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس صورت میں سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہے؟ جنگ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو سود ہے یہ ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں غربت جو ہے، افلاس، سستی، کاہلی، تنگ دلی اور اس کے علاوہ جو ہے فضول خرچی جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو ہے غریب اور امیر کا فرق پیدا ہو جاتا ہے. غریب امیر میں جو ہے فرق بڑھ جاتا ہے، اور جو ہے بعض اوقات وہ بندہ جس کو سود دینا ہوتا ہے وہ پریشانی کی وجہ سے خودکشی جیسے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ڈر کے، خوف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے وہ بندہ جس نے سود ادا کرنا ہوتا ہے وہ بعض اوقات بڑا گناہ، خودکشی جیسا، یعنی خود کو مارنے والا کام کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوبارہ 6 نکات کو پہلے میں ریپیٹ کرتا ہوں، پھر مکمل ریپیٹ کر دوں گا. تو سب سے پہلا جو تھا، آپ اس طرح شروع کریں گے. اس کے بنیادی نکات یہ ہیں کہ اس صورت کے شروع میں توحید، رسالت، آخرت جو ہے یہ بنیادی جو اسلام کے عقائد ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی ضمن میں انسان کی جو 3 قسمیں ہیں، مسلمان، منافق اور جو ہے کافر، ان کو بیان کیا گیا ہے. اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس کا مقصد جو ہے لوگوں کو اپنی زندگی کے مقصد سے آگاہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد اس کا ایک طویل جو ہے، اس کا ایک طویل سلسلہ جو ہے اس صورت کا جو ہے اس میں یہود کا ذکر ہے بہت سی آیات میں، کیونکہ وہ مدینے کے گرد وہی آباد تھے، ان کا ذکر کیا گیا، ان پر جو نعمتیں ہوئی، پھر انہوں نے جو ناشکری و نافرمانی کی اس کا ذکر کیا گیا. اور پہلے پارے کے آخر میں جو چوتھا نکات ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ان کو یہودی، عیسائی، بلکہ جو عرب کے بت پرست تھے وہ بھی اپنا پیشوا اور رہنما مانتے تھے، اور بتایا گیا وہ تو خالص توحید کو ماننے والے تھے، وہ تو شرک کو گوارا نہیں کرتے تھے. یہ آپ ذکر کریں گے اور اس کے علاوہ بتائیں گے کہ اسی ضمن میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں جو ہے وہ تعمیر کعبہ کا ذکر کیا گیا، کیونکہ انہوں نے اس کو بنایا تھا کعبہ کو، تو ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور مسلمانوں کا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ بنایا جانا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور جو 5واں پوائنٹ ہے اس میں بتائیں گے اس صورت میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی جو احکامات ہیں، یہ عبادت کے، معاشرت کے، گھر کے امور کے، حکمرانی کے، ان احکامات کو بیان کیا گیا ہے. چھٹا پوائنٹ جو ہے اس صورت کے اندر جن چیزوں کی مذمت بیان کی گئی ہے ان میں ایک سود بھی ہے. سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے جنگ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے غربت، افلاس، سستی اور جو ہے تنگ دلی، اس کے علاوہ فضول خرچی جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے امیر اور غریب کا فرق پیدا ہو جاتا ہے. اس سود کے جو ہے یہ سود کی وجہ سے اگلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس نے سود ادا کرنا ہے وہ بعض اوقات جو ہے خودکشی کر لیتا ہے، تو اس جیسے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو اس کے ٹوٹل یہ جو ہے 9 پوائنٹ بنتے ہیں. 9 تو نہیں ہے اصل میں، 3 علیحدہ سے ہیں، وہ آپ ذکر کریں گے، وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اس کا مرکزی مضمون جو بتائیں گے وہ ہدایت ہے. پھر اس کے بعد اس کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہے جو قرآن پاک کو جو ہے اس سے ہدایت لیتے ہیں. پھر یہ واضح بتایا گیا جس میں پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی گئی، اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ مبعوث کیا گیا. تو یہ بیان کرنے کے بعد آپ 6 نکات اس کے بیان کریں گے کہ اس کے بنیادی نکات یہی ہیں. تو وہ میں بیان کر چکا ہوں، مزید ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو ویڈیو کو دوبارہ سنیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں گے. تو باقی بھی انشاءاللہ جلد ویڈیو اپلوڈ کریں گے. باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.